جب غلام کی شان ہے تو آقا کی شان ہے۔ پیارے نبی کا جشن ولادت آؤ دیوانوں مل کے منائیں، گھر گھر سجائیں گے خوشیاں منائیں گے، آقا سے پیار ہے سب کو بتائیں گے۔ پیارے نبی کا جشن ولادت آؤ دیوانوں مل کے منائیں، پیارے نبی کا جشن ولادت آؤ دیوانوں مل کے منائیں۔ سارے جہاں میں کر کے چراغاں آؤ منائیں جشن بہاراں، سارے جہاں میں گھر کے چراغاں آؤ منائیں جشن بہاراں، جھنڈے لگا کر بلب جلا کر جھنڈے آپ چلتے پھرتے اپنا کام کاج کرتے ہوئے جب نظر آئے تو دیکھنے والا یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ یہ ایسا چلنے والا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ آقا کے لال مصطفیٰ جان احمد کا وفادار خدا۔ جب غلام کی شان ہے تو آقا کی شان ہے۔ ہمارا اخلاق ایسا ہو، ہمارا کردار ایسا ہو، دیکھنے والا کہے کہ جب غلام کتنے اچھے ہیں تو ان کے آقا کتنے اچھے ہوں گے، نبیوں کے سردار کتنے اچھے ہوں گے، آمنہ کے لال کی کیا شان ہوگی، ان کی کٹا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب علالت کی حالت میں ہے، بیماری کی حالت میں۔ 12 بجنے کی قریب انشاءاللہ آخر بات آپ تک پہنچا کر میں آپ سے رخصت ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ بھی پورا ہفتہ جلسوں کا ہے، کل کو بھی ہمیں سننا ہے، پرسوں بھی سننا ہے، کل رات بھی ماشاءاللہ پورے رات جلسے میں رہے۔ آج ہمیں اس میں بولتے ہیں کہ ہم ان محفلوں سے کچھ پیغام لے کر جائیں، ان محفلوں سے سبق حاصل کریں، ان محفلوں سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں، چینج لائیں، اپنے اندر انقلاب پیدا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت علالت کی حالت میں ہے، بیماری کی عالم میں ہے۔ اللہ اکبر، چہرے مصطفیٰ کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، چہرے مصطفیٰ کا رنگ زرد ہے۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے۔ ارشاد فرمایا بلال حبشی مدینہ منورہ کے بازاروں میں گلیوں میں اعلان کر دو کہ تمام صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو، تمام صحابہ کرام کو بلا لاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر صحابہ کرام اپنے جانوں کو، اپنے مالوں کو آپ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کا تو عقیدہ یہ تھا جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ صحابہ کرام نے جیسے ہی سنا اپنی دکانوں کو، اپنے کاروبار کو بند کیا، اپنے گھروں کو چھوڑا، دوڑے ہوئے امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ندا کی، صحابہ کرام نے اپنے تمام تر ضروری کاموں کو چھوڑ کر آقا کریم کی خدمت میں حاضری دی، لیکن آج ہمارے کانوں میں دن میں 5 مرتبہ اللہ کے منادی کی ندا ٹکراتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اللہ کا منادی ندا کرتا ہے، اے لوگوں آ جاؤ نماز کے لیے، اے لوگوں آ جاؤ کامیابی کے لیے، لیکن میرے عزیزو ہم اپنی دکان کو بند نہیں کرتے، اپنے کاروبار کو بند نہیں کرتے، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، اپنے موبائل میں ہم گیمز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور و فکر کریں، اللہ کا منادی ندا کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہم کیسے اس خدا کے بندے ہیں کہ اپنے اس پروردگار، اپنے اس معبود حقیقی کے منادی کی ندا کو سن کر ہم ٹال دیتے ہیں اور ہم اسی طرح اللہ کو نہیں بول کھیل کود میں لگے رہتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے کسی مخلص اور مقرب بندے کا عمل نہیں ہے کہ اس کے رب کی بارگاہ سے بلاوا آئے اور وہ اپنی دکان میں سونا بیچتا نہیں، جیسے اللہ کی بارگاہ سے باہر آئے بس وہی اپنے کام کو بند کر اس کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔
پیشانی کو جھکائیں، اس کی حمد بیان کریں، نماز سے فارغ ہو کر اپنی دنیا آخرت کی بھلائی کی دعا کریں، آ کر پھر اپنے دکان پر بیٹھ جائیں۔ دیکھنا انشاءاللہ اللہ پاک کیسی برکتیں عطا فرمائے۔ بے شک مولانا اعظم صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں، میرے صاحب اعظم صاحب کو ایک تعویذ دے دیں، کوئی دعا وظیفہ بتا دیں یار، کام ہی نہیں چل رہا ہے۔ ان سے آتے ہیں کوئی طریقہ پوچھنے کے لیے، نہیں پوچھنے کے لیے کہ آپ دکان میں برکت کیسے ہو؟ تو میرے عزیزوں اگر برکت چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، بیماریوں سے نجات چاہتے ہو، بلاؤں سے چھٹکارا چاہتے ہو، تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ جب اللہ کی بارگاہ سے منادی کی ندا کو سنو، اپنے سارے کاموں کو بند کر دو اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اپنی پیشانی کو خلوص نیت سے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دو، اس کی حمد بیان کرو، اس سے اس رب کی بارگاہ میں دنیا آخرت کی بھلائی کی دعائیں کرو، انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم دنیا بھی شاد و آباد فرمائے گا اور قبر و حشر کو بھی شاد و آباد۔ سبحان اللہ، بے شک امام الانبیاء کا اعلان سنا، صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر، نبی آخر الزمان کے آخری ایام چل رہے ہیں، علالت کے ایام ہیں۔ امام الانبیاء صحابہ کرام کے سہارے سے منبر شریف پر تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد کی، اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، میں تمہارے درمیان رہا، ان قریب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں، اب تم سب سے میری گزارش ہے، میں آپ کے ساتھ رہا، آپ کے درمیان رہا، اگر میرے اوپر کسی کا کوئی حق ہو، کوئی لین دین ہو، کوئی قرض ہو، کسی طرح کا بھی کوئی حق ہو، بول کر آگے آ جاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جاؤں کہ میرے اوپر کسی کا کوئی حق نہ۔ اللہ اکبر، قربان جائے مسلمانوں کے ذہن کو حاضر کر۔ امام الانبیاء نبی آخر الزمان، کائنات کے مالک و مختار ہیں، مالک جنت ہے، محبوب خدا ہے، نبیوں کے امام ہیں۔ صحابہ کرام کو، غلاموں کو جمع کر کے ارشاد فرماتے، میرے پیارے صحابہ، کسی کا کوئی لین دین، کوئی بھی حق اگر ہو، وہ آگے آتے ہیں، صحابہ کرام کا آنکھیں شمار ہو، وہ صحابہ جو اپنی جانوں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، آقا کریم کی باتوں کو سن کر رونے لگے، عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے پوری کائنات پر رحم فرمایا ہے، آپ پر کسی کا کوئی کیا حق ہو سکتا ہے، کوئی کیا لین دین ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، لیکن آپ نے کریم فرماتے ہیں، میرے پیارے صحابہ، کسی سے میں نے کچھ کہا ہو، کسی کو برا لگا ہو، یا کسی کا کوئی لین دین ہو، کوئی حق ہو، بول کر آگے آ جا۔ آپ نے کریم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ تیسری بار جب آپ نے زیادہ اصرار کیا، ایک صحابی رسول اٹھ کر کھڑے ہوئے، تاریخ میں ان کا نام حضرت عکاشہ لکھا گیا۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور، جنگ احد کے موقع پر یا جنگ تبوک کے موقع پر میں اونٹنی پر سوار تھا، آپ کے ساتھ چل رہا تھا، آپ نے گھوڑا اپنی اونٹنی کو مارا تو وہ گھوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا۔ سرکار مدینہ فرماتے آگے آ جاؤ، جو بھی تمہارا بدلہ اپنا بدلہ پورا کر لو۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام حیران ہیں، تعجب میں ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم جلال میں آ جاتے ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں عکاشہ کیسی بات کرتے ہو، تم آقا کریم بیماری کے عالم میں ہیں، تم آقا کریم سے بدلہ لو گے، ان کی پیٹھ پر کوڑا مارو گے؟ اے عکاشہ، ہماری پیٹھیں قربان آقا کی جان پر، آقا کی پیٹھ پر تمہیں جتنے کوڑے مارنے ہیں ہماری پیٹھ پر مارو، لیکن آپ نے قریب کی پیٹھ پر کوڑا نہیں لگنے دیں گے۔ اللہ اکبر، قربان جائے مسلمانوں، آپ نے قریب نے ارشاد فرمایا، عمر خاموش ہو،